بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عزیز دوست کا سوال ہے، کئی دوسرے احباب نے بھی سوال کیا کہ ہمارے بعض مخلص دوست جو دین اور دعوت کی محنت میں لگے ہیں وہ کہتے ہیں عام طور سے کہ تھوڑی دیر بھی دین کی فکر لے کر بیٹھ جانا 60-70 سال اپنے مقام پر نفل عبادت کرنے سے بھی زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ یہ حضرات ہمارے ہی ساتھی ہیں، ہماری ہی جماعت کے ہیں، اور جو کچھ بھی بولتے ہیں اخلاص سے بولتے ہیں، اس میں ریاکاری یا کوئی اور بدنیتی کا دخل نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جو سوال کیا گیا ہے اس سلسلے میں ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے کوئی بھی بات جب بیان کی جاتی ہے تو وہ مستند ہونا ضروری ہے، صحیح روایات سے ثابت ہونا ضروری ہے۔ اور یہ جو روایت ہے تقریباً محدثین نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے اسے مرفوع کا درجہ دینے کو درست قرار نہیں دیا ہے، ناجائز کہا ہے۔ چنانچہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی کتاب المصنوع صفحہ نمبر 82 حدیث نمبر 94 پر، حدیث تفکر ساعت خیر من عبادت سنت لیس بحدیث انما هو من کلام السر السقط۔ تھوڑی دیر دین کی فکر لے کر بیٹھنا 1 سال کی نفل عبادت سے بہتر ہے، یہ بھی حدیث نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کرنا درست نہیں۔ یہ حضرت شیخ سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے، یہ آپ نے فرمایا ہے۔ ایسے ہی علامہ محمد بن درویش الحوت رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی محدث ہیں، اپنی کتاب اسن المطالب میں لکھتے ہیں حدیث تفکر ساعت خیر من عبادت سنت او 60 سنہ وبلفظ فکرۃ ساعت خیر من قیام لیلۃ ينسب الى السر السقط وينسب الى ابن عباس والى ابی الدرداء وليس من المرفوع۔ تھوڑی دیر دین کی فکر لے کر بیٹھنا 1 سال کی عبادت سے افضل ہو، 60 سال کی عبادت سے افضل ہو، یا 1 رات کی عبادت سے افضل ہو، یہ سب باتیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف منسوب نہ کی جائیں، یہ آپ علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ اور جو روایات اس طرح کی اردو کتابوں میں یا بعض حدیث کی کتابوں میں ملتی ہے، اس میں جو روات ہیں، راوی ہیں نقل کرنے والے، محدثین نے اس پر کافی کلام کیا ہے۔ کسی نے راویوں میں سے ایک راوی کو اکذب الناس، سب سے بڑا جھوٹا، کذاب عدو اللہ، جھوٹا ہے، دشمن ہے اللہ کا، رجل سوء، برا شخص ہے، خبیث، یہ سب یحییٰ ابن معین نے فرمایا، امام احمد بن حنبل نے فرمایا۔ ابن حبان کہتے ہیں جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے، صاف حدیثیں گھڑتا ہے۔ اسحاق حدیثیں تراشنے میں شہرت یافتہ تھا، ابو سعید النقاش کہتے ہیں۔ اسحاق جھوٹ کی طرف منسوب ہے، حافظ برقی کہتے ہیں۔ امام نسائی متروک الحدیث کہتے ہیں، امام بخاری منکر الحدیث کہتے ہیں۔ تو جو راوی اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے اس حدیث کو نقل کیے ہیں، انہیں محدثین نے کافی ان کی تنقید کی ہے اور اس پر کلام کیا ہے۔ اس لیے خلاصے کے طور پہ پہلی بات یہ سمجھ لیں، اردو کتابوں میں یا حدیث کی ان کتابوں میں جس میں تحقیق نہیں ہے، یہ روایت کہ 60-70 سال نفل عبادت سے افضل ہونے کی بات حضرت ابو ہریرہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف منسوب مرفوعاً نقل کیا گیا ہے، اور یہ روایت من گھڑت ہے، موضوع ہے، اسے مرفوعاً بیان کرنا درست نہیں ہے۔ اور عبارت کے الفاظ ہیں تفکر ساعت خیر من عبادت 60 سنہ، 60 سال کی عبادت سے افضل ہونے کی بات من گھڑت ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عبارت ہے مرفوعاً جو نقل کی جاتی ہے وہ 60 سنہ کے بجائے 80 سنہ، 80 سال کی عبادت سے افضل، یہ بھی ثابت نہیں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام سے۔ دوسری بات ہے حضرت ابو الدرداء اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف منسوب کر کے، یعنی ان کی روایت سے ایک حدیث ہے جس میں الفاظ آئے ہیں تفکر ساعت خیر من قیام لیلۃ، خیر من قیام لیلۃ، تھوڑی دیر دین کی فکر لے کے بیٹھنا 1 رات کی عبادت سے افضل ہے۔ یہ موقوفاً ہے،
ان حضرات کی طرف منسوب کر کے اسے بیان کرنا درست ہے، ایک رات کی عبادت سے افضل ہے۔ البتہ اس میں بھی محدثین نے عبارت میں یعنی سند میں کلام کیا ہے۔ دوسرے الفاظ ہیں تفکر ساعت فی اختلاف اللیل والنہار خیر من عبادت الف سنہ، تھوڑی دیر دن اور رات کے کائنات کے اللہ کی قدرت کے نظام میں غور و فکر کرنا یہ 1000 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ یہ بھی اثر محدثین کے نزدیک قابل کلام ہے، اسے بھی بیان نہیں کیا جا سکتا، بیان کرنا درست نہیں ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب یہ قول ہے تفکر ساعت خیر من قیام لیلۃ، تھوڑی دیر غور و فکر کرنا ایک رات کے قیام یعنی عبادت سے افضل ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اسے سری سختی کا کلام کہا جا سکتا ہے، جس میں 60 سال کی یا 1 سال کی عبادت کا ذکر کیا گیا ہے۔ ابو الدرداء اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے موقوفاً 1 رات کی عبادت سے افضل کہا گیا ہے۔ باقی مطلقاً جو کہا جاتا ہے کہ 60-70 سال کی عبادت سے افضل ہے، یہ مرفوعاً احادیث سے ثابت نہیں ہے، بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہاں پر تفکر کا جو لفظ ہے، فکر کرنا، غور کرنا، اس فکر میں بھی محدثین نے کافی کلام کیا ہے کہ فکر سے مراد جو ہم لوگ حلقہ بنا کر بیٹھ کر دین کیسا پھیلے، لوگ نمازی کیسے بنے، یہ فکر ہی شامل نہیں ہے، بلکہ یہ بھی شامل ہے، اس کے علاوہ بھی فکر اس میں داخل ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص آسمان کو دیکھ کر اللہ کی قدرت میں غور کرے، پہاڑوں کو دیکھ کر اللہ کی قدرت میں غور کرے، دن اور رات کی تبدیلی کے نظام کو دیکھ کر اللہ کی قدرت میں غور کرے، کائنات کی وہ چیزیں جو انسان کے بس سے باہر ہیں ان سب میں غور کر کے اللہ کی قدرت کا اندازہ کرتا ہو اور اللہ رب العزت کی ذات پر اس کا یقین بڑھتا ہو، تو وہ فکر بھی اس میں شامل ہے، اور جو فکر دین کی تبلیغ کے لیے کی جاتی ہے وہ بھی شامل ہے۔ تو فکر بھی عام ہے، اور پھر حدیث براہ راست اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے، دوسرے جو اولیاء ہیں اور تابعین ہیں، محدثین ہیں، ان کی طرف منسوب کر کے یہ بات بیان کی جائے۔ حدیث کے لفظ سے یہ بات بیان کرنے سے احتیاط اور احتراز کیا جائے۔